حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے ایمان کی روشنی کو پہچان کر اسلام قبول کیا۔ فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود وہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور جنت میں ان کے لیے ایک گھر تیار کیا۔ ان کی قربانی اور صبر قیامت تک ایمان والوں کے لیے مثال بن گئی۔ ان کا واقعہ قرآن میں سورہ تحریم میں بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی قربانی، اس کا صبر، اس کی استقامات کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ واقعہ سبق آموز ہے، اس لیے واقعے کو مکمل سنیے گا اور ساتھ میں ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی قرآن اور اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ آپ حضرت فرعون کی بیوی تھی، جو دنیا کے سب سے بڑے جابر بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صبر، ایمان اور خدا کی محبت کا استعارہ ہے۔ فرعون اپنے طاقت اور دولت کے بنیاد پر خود کو خدا سمجھتا تھا اور اپنی رعایا سے اپنے عبادات کرواتا تھا، لیکن اسی محل میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کو پہچانا اور اپنے دل میں ایمان کی روشنی کو جگہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بچے کے طور پر دریا کے بہاؤ میں چھوڑا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ فرعون کے محل میں پہنچے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو دیکھتے ہی دل میں محبت محسوس کی اور فرعون کو قائل کیا کہ اس بچے کو اپنا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور شفقت کے زیر سایہ ہوئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان فرعون کے ظلم و جبر کے ماحول میں پروان چڑھا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کر لیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ قرآن پاک میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا ذکر سورۃ التحریم میں موجود ہے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ یہ دعا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ ایمان اور اللہ پر یقین کی عکاسی کرتی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ایمان سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب آپ ثابت قدم رہی تو اس نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر باندھ کر دھوپ میں رکھا گیا اور ان پر باریک پتھر رکھ گیا تاکہ آپ اپنی جان دے، لیکن اس
اذیت کے دوران اللہ نے آپ کو جنت کے نظارے دکھائے اور آپ کی روح کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایمان کی راہ میں مشکلات اور آزمائش آئیں گے، لیکن اللہ پر یقین اور صبر ہمیں دنیاوی مشکلات سے بلا تر بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کردار قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت اور ظاہری شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کے قرب میں ہے۔